ایک آدمی استطاعت کے باوجود اگر روزہ نہیں رکھتا، اس کے جسم میں کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے کہ جو اس کی روزہ رکھنے کی وجہ سے ہلاکت کا یا مرض کے بڑھنے کا سبب ہو، اور وہ مسافر بھی نہیں ہے، بلا وجہ اگر ایک آدمی روزہ ترک کر دیتا ہے بغیر کسی عذر کے، رمضان کا ایک روزہ ترک کر دیتا ہے، تو ایسا آدمی اگر پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس رمضان کے ایک روزے کے برابر اجر نہیں پا سکتا۔ اس لیے کہ رمضان کے روزے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی باقی اعمال کی جزا کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے 10 گنا اور 700 گنا تک فرمایا کہ اس کا بدلہ اضافے کے طور پر ملے گا، اس کا اجر 700 گنا تک اور اس سے بڑھا کر دیا جائے گا۔ لیکن رمضان کے روزے کے بارے میں یہ فرما دیا کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی رمضان کے روزے کا بدلہ میں خود ادا کروں گا۔ اور جو آدمی جان بوجھ کر بلا عذر روزہ ترک کرے گا تو ایسا آدمی انتہائی زیادہ بدبخت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر 3 بار آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ عمل تو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ حدیث کا مفہوم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ 3 آدمی یعنی 3 قسم کے آدمیوں پر جبرائیل امین نے لعنت کی اور میں نے آمین کہا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کو راضی نہ کیا، ان کی خدمت نہ کی، اللہ کو راضی نہ کر سکا اپنے والدین کی خدمت کر کے۔ دوسرا وہ آدمی کہ جس کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجے۔ اور تیسرا وہ بدبخت کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے، اپنے رب سے توبہ نہ کر سکے۔ تو ان تینوں کے بارے میں فرمایا کہ جبرائیل امین نے ان 3 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا۔ تو وہ آدمی کہ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہی نہیں، یا روزہ تو رکھ لیتا ہے، بھوک ہڑتال تو کر لیتا ہے، اپنے آپ کو کھانے سے روک لیتا ہے، پینے سے روکے رکھتا ہے، دن بھر مشقت کے باوجود سخت بھوک لگتی ہے، کھانا نہیں کھاتا، جائز خواہشات سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے، شدت سے پیاس لگ جاتی ہے لیکن وہ پانی نہیں پیتا، وہ اپنی پیاس ختم نہیں کرتا۔ اب ایسا آدمی اگر دن بھر بھوک پیاس تو برداشت کرتا ہے لیکن باقی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، تو ایسا آدمی سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں کرتا۔ ایسا آدمی بھی بدبخت ہے، یعنی وہ آدمی جو روزہ رکھتا ہی نہیں یا روزہ رکھنے کے باوجود پھر اپنے روزے کا خیال نہیں کرتا، تو ایسے آدمی نے اپنا روزہ خراب کر لیا۔ ایسے آدمی کے بارے میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت تنبیہ فرمائی، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ او کما قال علیہ السلام، کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے میں سوائے انہیں بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی روزہ محض کھانے پینے اور جائز خواہشات سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ روزہ تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب اگر ہم روزہ بھی رکھ لیں اور جھوٹ بولنے کو نہ چھوڑیں
ہم کھانے پینے اور جائز خواہشات سے تو رک جائیں، لیکن ہم لوگوں کی یک تلفی سے باز نہ آئیں، ہم چوری اور ڈاکے سے باز نہ آئیں، ہم غیبت اور الزام تراشی سے باز نہ آئیں، ہم لوگوں پر ظلم کریں، ہم سود سے باز نہ آئیں، ہم رشوت سے باز نہ آئیں، ہم روزہ رکھنے کے باوجود گانا بجانا سنیں، ہم روزہ رکھنے کے باوجود اپنے منہ کو ان باتوں سے نہ روکیں کہ جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ہم روزہ رکھنے کے باوجود اپنی آنکھوں کی اپنی نظروں کی حفاظت نہ کریں، ہم نشہ بیچتے ہیں، غرض روزہ رکھنے کے باوجود اگر ہم حرام کام سے باز نہیں آتے، ہم ظلم کرتے ہیں، ہم حق تلفیاں کرتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، یا ہم خود تو ظلم نہیں کرتے لیکن کسی ظالم کی مدد میں شریک ہو جاتے ہیں، کسی طور پر بھی کسی ناجائز کام کرنے والے، ظلم کرنے والے، حق تلفی کرنے والے کی مدد کر بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ حرام کام میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس حدیث میں ہمیں وعید سنا دی گئی ہے، ہمیں تنبیہ کر دی گئی ہے کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے میں سوائے انہیں بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا روزہ محض کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کے بعد ہمارے لیے بہت ساری اور پابندیاں بھی ہیں۔ روزہ جس طرح ہم کھانے پینے اور جماع سے ہمیں روکتا ہے، اسی طرح ہمیں دیگر حرام کاموں سے اور ناجائز کاموں سے بھی روکتا ہے۔ اگر ہم خود چوری نہیں کرتے لیکن چور کا ساتھ دیتے ہیں، ہم خود ظلم نہیں کرتے لیکن ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے